أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے سلسلے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ دنیاوی زندگی اگرچہ ان کی ختم ہو گئی لیکن وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ میں تمام ہی لوگ زندہ ہے، جو بھی اس دنیا سے منتقل ہو گیا آخرت کے اعتبار سے وہ وہاں پر زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہداء کے سلسلے میں بطور خاص فرمایا کہ بل احیا، کہ بلکہ وہ زندہ ہے۔ ان کی زندگی کی کیفیت وہ اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے یہ فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، کہ بلکہ ان کو ان کے رب کے پاس روزی بھی دی جاتی ہے۔ کہ یہ سب ان کی زندگی کا معاملہ، ان کو روزی دیے جانے کا معاملہ یہ آخرت سے اور عالم برزخ سے ہے، وہ اللہ نے کہہ دیا اس کو مان لینا اور اس کا یقین کر لینا، یہی ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور نہ صرف خوش ہوتے ہیں یبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، کہ وہ لوگ جو ابھی دنیا میں باقاعد حیات ہے اور جو ابھی ان سے نہیں ملے، ایسے لوگوں کو وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمزدہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہداء کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہیدوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کی اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو داخل فرماتے ہیں، اور پھر ان کو آزادی دیتے ہیں کہ جنت میں جدھر چاہے وہ چرے اور اپنی روزی حاصل کرے۔ چنانچہ وہ جنت کے باغات اور اس کی نہروں میں کہاں کے اڑتے پھرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیل معلق ہے ان میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں مزید اور کوئی تمہاری تمنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں تو نے سب کچھ عطا فرمایا، ہمیں تو نے ہر طرح کا اعزاز اور اکرام عطا فرمایا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر انہیں ایسا ہی دوبارہ ان سے سوال ہوا، تو جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان سے یہ سوال بار بار ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم دنیا میں جائیں اور پھر دوبارہ تیری راہ میں اپنی گردنیں کٹائیں اور پھر ہمیں مزید یہ اعزاز ملے جو تو نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے پاس یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ موت طاری ہو جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ شہادت کے بعد، جنت میں جانے کے بعد انہیں کوئی تمنا نہیں ہوگی، کوئی آرزو نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جنت میں جو شہادت کی بنیاد پر جو انہیں اعزاز اور جو انہیں اکرام حاصل ہوگا اور انہیں جو اللہ کے پاس اونچا مقام حاصل ہوگا، اس کو دیکھ کر ان کی یہی تمنا ہوگی کہ ایک مرتبہ ہم نے جب اللہ کی راہ میں اپنی جان کٹائی تو ہمیں اتنا اعزاز ملا، ہمیں اتنی عزت ملی، کیوں نہ پھر اپنی گردن کٹائیں اور یہ مقام ہمیں اونچا سے اونچا ملے۔ کہ شہید جیسے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو شہید کا بڑا اونچا مقام ہے۔ شہید وہی اصل شہید ہوگا جس نے اللہ کے لیے اپنی جان
اللہ کی راہ میں کٹائی ہیں. قال قیل یا رسول اللہ ان الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. کہ کہا گیا اللہ کے رسول ایک آدمی بہادری کو بتلانے کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک آدمی ریا دکھلاوے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک آدمی اپنے حمیت اور غیرت کی بنیاد پر جنگ کرتا ہے. تو ان میں سے کون سا شخص اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا؟ تو کہا کہ جو اس لیے جنگ کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کی نیت سے اگر جنگ کر رہا ہے تو کہا کہ وہ فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں سمجھا جائے گا. اللہ کی راہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قتل ہو وہ شہید ہوگا. یا پھر اسی طرح کسی ایمان والے کو ظلماً ناحق قتل کیا گیا ہو وہ شہید ہوگا. اس کے بہرحال بہت سارے احکامات ہیں شہید کے. یا شہید کی 3 صورتیں بتلائی گئی ہے. ایک شہید فی الدنیا کہ جو دنیا میں کے اعتبار سے جو شہید ہو صرف، کہ دوسرا شہید فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا میں بھی شہید اور آخرت میں بھی شہید، اور تیسرا شہید فی الآخرہ کہ آخرت کے اعتبار سے شہید. شہید فی الدنیا تو وہ ہے کہ جو دنیا اللہ کی راہ میں جو قتل ہو لیکن مقصد صرف ناموری یا دکھلاوا مقصد ہو یا کوئی اور فاسد غرض مقصد ہو، تو ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے اس پر شہید کے احکام تو لاگو ہو گے لیکن اللہ کے پاس وہ شہید نہیں کہلائے گا. دوسرا وہ شخص کہ شہید فی الدنیا والآخرہ جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دے اور نیت بھی اس کی درست ہو تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہوگا، اللہ کے پاس بھی شہید کہلائے گا. ایک وہ شخص کہ جو آخرت کا اعتبار سے المبتون کہ جو پیٹ کے درد میں جو ہلاک ہو، اسی طرح مطعون جو تعاون میں ہلاک ہو، اسی طرح کہا کہ صاحب الحدم کہ جو کوئی دیوار وغیرہ کچھ گر کر یا ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے، اسی طرح کہا کہ صاحب الغرق جو کوئی ڈوب کر ہلاک. تو یہ آخرت کے اعتبار سے یہ ان کو شہید کا ثواب ملے گا اگرچہ ان پر دنیاوی اعتبار سے شہید کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں. اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم خوف یعنی ڈر کے ذریعے، اسی طرح دشمن کی طرف سے خوف ہوگا تو یہ ڈر کی کیفیت ہوگی تو اس کے ذریعے بھی کہا کہ ہم ظلم آزمائیں گے. والجوع اور اسی طرح بھوک کے ذریعے کہیں سالیہ ہوگی، پریشانی آئے گی، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہا کہ مالوں کی کمی کے ذریعے کہ مال کم ہو جائیں گے یا مال ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بہرحال مالوں کی کمی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اور فرمایا کہ والانفس جانوں کی کمی کے ذریعے کہ کوئی قتل ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کو موت لاحق ہو گئی، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ والثمرات پھلوں کی کمی کے ذریعے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں اور بطور خاص ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان لیتے ہیں، ضرور آزماتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ تم کو تمہارے مالوں کے سلسلے میں اور تمہارے جانوں کے سلسلے میں تم ضرور آزمائے جاؤ گے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر آزمائش کا آنا یہ لازمی چیز ہے. دنیا میں ہر اعتبار سے انسان کی آزمائش ہے. اگر مالدار ہے تو آزمائش، غریب ہے تو آزمائش، صحت مند ہے تو آزمائش، غربت میں ہے تو آزمائش، اگر اس کو خوبصورتی دی تو بھی اس میں آزمائش ہے، اور اگر اس کو بدشکل رکھا تو بھی اس میں آزمائش ہے. الغرض جس کیفیت میں ہے اور جس حالت میں ہے انسان کا امتحان ہو رہا ہے اور انسان اس میں آزمایا جا رہا ہے. عام طور پہ یہ معاشرے میں یہ خیال ہے کہ شاید بیماری میں آزمایا جاتا ہے انسان، یا پھر غربت میں آزمایا جاتا ہے، یا کوئی تکلیف و پریشانیوں میں آزمایا جاتا ہے. باقی اللہ نے اگر صحت دیا، تندرستی دی اور اسی طرح مال دیا اور یہ سب چیزیں دی تو اس میں شاید آزمائش نہیں ہے. نہیں، بلکہ اس میں زیادہ سخت آزمائش ہے کہ انسان بیماریوں کو، پریشانیوں کو اور ایسے ہی مصائب کو تو آزمائش سمجھتا ہے لیکن اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ خوشحالی اور اسی طرح مالداری، صحت اور اسی طرح خوبصورتی یہ بھی اس کے آزمائش کا سبب ہے، بلکہ اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ سیدھے راستے پر اگر جم جائیں گے تو ہم ان کو فراوانی کے ساتھ ان کو دنیا میں عطا فرمائیں گے. لیکن پھر فرمایا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اس میں بھی آزمائیں گے، یعنی جو مال دے رہا ہے اللہ اس میں بھی آزما رہا. یہ خیال رہے. عام طور پہ یہی خیال ہوتا ہے کہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس میں آزمائش ہوتی ہے، خوشحالیوں میں آزمائش نہیں ہوتی ہے. یہ سب کا خیال ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ کہ انسان کا معاملہ ہے اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو اعزاز عطا کرتا ہے اور اس کو نعمتوں سے
اس کو ہمکنار کرتا ہے، نعمتیں اس کو دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے اکرمنی، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے اکرام کر رہا ہے، آزمائش نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اللہ کا مجھ پر بڑی نوازشیں ہے، یہ سمجھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ فرماتے کہ وہی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اس کو بقدر کفاف روزی دیتا ہے، یعنی پریشانی کی حالت میں اس کو رکھتا ہے، تو بندہ کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے میری توہین کی، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، جس کو مال دیا، جس کو خوشحالی دی، جس کو دنیاوی اعتبار سے فراوانی دی، ہر اعتبار سے خوشحال رکھا، اللہ نے اس کا اکرام کیا اور اس کی آزمائش نہیں، ہرگز ایسا نہ خیال کرے، بلکہ اس کی بھی آزمائش ہے، بلکہ بڑی آزمائش ہے کہ اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے جس کو مال دیا، دولت دیا، خوشحالی دی، اس کو اس پر ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے اور اس کے حقوق ادا کرے، اللہ کو یاد کرے، یہ اس پر حق تھا، لیکن وہ اس کا اس طرف خیال نہیں جاتا۔ ہاں جب مصیبت آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، تو یہ اللہ کے انداز نرالے ہے، جس کو جس طرح چاہا آزمایا، کسی کو مال دے کر آزمایا تو کسی کو غربت دے کر آزمائی، کسی کو خوشحالی دے کر آزمایا تو کسی کو پریشان حالی دے کر آزمائی، کسی کو خوبصورت دیکھ کر آزمایا تو کسی کو بدصورتی دیکھ کر آزمایا۔ اب لیکن ایک پہلو سے تو انسان سمجھ رہا ہے کہ میری آزمائش ہے اور اس میں ہو سکتا ہے اس کو ثواب کی امید ہو، لیکن دوسرے پہلو میں وہ نہیں سمجھ رہا کہ میری آزمائش ہے، اور پھر اس طرف اس کا خیال بھی نہیں جاتا کہ اس کا شکر بجا لانا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے، اگر جوانی دی تو اس کا بھی حق ہے، مالداری دی تو اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ہے، اگر خوبصورتی دی تو اس کے بھی حقوق ہے، اگر کسی کو ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو فراوانی دی تو اس کے بھی حقوق ادا کرنا، اس طرف خیال ہی نہیں جاتا، بس یہ ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا، یہ خیال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز خیال نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں پر ہر انسان کا جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور خاص طور سے ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائیں گے کہ اس کا ایمان کھرا بھی ہے، اس کا ایمان سچا بھی ہے، یا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، یا زبانی کھوکھلے دعوے ہیں، یہ اس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کہ وبشر الصابرین، اللہ کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، کنہیں الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی ملکیت ہے اس کو حق ہے کہ جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی کا انتقال ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا، تو بلوا بھیجا کہ آپ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب، کہ جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا، ہر چیز اللہ کے پاس، ہر چیز کی ایک متعینہ مدت ہے۔ اور پھر کہا کہ اپنے بیٹی سے کہ تم صبر کرو اور ثواب کی امید۔ ایسا ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر نصیب فرما اور کا بہتر اور نعم البدل عطا فرما۔ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ آخر ابو سلمہ جو میرے شوہر ہیں ان سے بہتر کون مجھے شوہر مل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر مجھ سے نکاح فرمایا۔ تو خلاصہ یہ اس ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں مصیبت آنے پر، کہا کہ ان پر ان کی رب کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں، ان کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں، صلوات من ربہم، خاص عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور نہ صرف عنایتیں بلکہ اس کی رحمت بھی ہے۔ اور پھر کہا اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سلسلے میں کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ، کہ جیسے سواری کے اوپر اس کے دونوں طرف سے جو دو بوجھ لدے ہوتے ہیں اس کو عدلان کہا جاتا ہے، اور اوپر سے ایک جو الگ سے بوجھ رکھا جاتا ہے اس کو علاوہ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو خوش انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کے لیے دو اللہ کی طرف سے مکمل بوجھ، یعنی دو ان کے لیے خوشخبریاں ہے، دو خوشخبریاں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ دو خوشخبریاں کہ انہیں اللہ کی عنایتیں بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مزید پھر
وہ اولئک هم المہتدون کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہے، کہ جیسے کے جو بوجھ لدے ہوتے ہیں سواری پر وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اوپر مزید رکھا جاتا ہے وہ بھی ہے، تو اللہ نے یہاں پر ایسا ہی کہ اولئک هم المہتدون کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت آئے تو یہ ہمارا کام ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو اور آپ نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارے فراق پر ہمارا دل غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی لفظ کہیں گے جو اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، یعنی کوئی شکایت اور گلہ شکوہ نہیں، کوئی نوحہ اور ماتم نہیں، بلکہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ تو یہ ہے ایمان والے کی شان کہ دنیا میں حالات آتے ہیں، ہر طرح کے حالات آئیں گے، مختلف طریقے سے انسان کو آزمایا جائے گا، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، پریشانیوں کے اعتبار سے انسان کو آزمایا جائے گا، لیکن ایمان والے کو چاہیے کہ ان تمام احوال میں وہ ثابت قدم رہے، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصابہ، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ دنیا میں خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں آزمائشوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں، یا دنیا میں حالات اس پر آتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے تاکہ اس کے گناہ صاف ہو جائے، اس کے درجات بلند ہو، اور کہاں کہ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ بِغَيْرِهِ یا بِشَرٍ أَمْسَكَنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ دنیا میں کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے کہاں کہ آزمائشوں اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر لدا ہوتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کو سزا بھگتنا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی چیز ہے تو کہاں کہ عافیت کا ملنا، کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے بہت ممکن ہے کہ ایمان والے مصائب اور پریشانیوں سے گھبرا کر کہیں ناشکری نہ کر دے، اس لیے صبر کرنا یہ بھی ایمان والے کی شان ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں تعلیم ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر بجا لائے اور ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہے، اور مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، چاہے مصیبت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا